أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ الزمر کا یہ 7واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ 7واں رکوع 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 64 سے، اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 70 پر. اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور اختتام میں اللہ تعالی نے سورت کے آغاز میں جس چیز کا مطالبہ کیا، اختتام میں اسی کے انجام کا تذکرہ فرمایا. یاد ہوگا حضرات کو کہ سورۃ الزمر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا تھا کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس حقیقت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے یہ کتاب نازل ہی کی ہے اس لیے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بس تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، دین تو بس اللہ ہی کے لیے، اطاعت تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو خالص اطاعت، خالص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنی عبادتوں میں، اپنی طاعتوں میں، اپنی دینداری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو ریاکاری کے ساتھ شریک کرتے ہیں. بعضوں کا عالم یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو شریک کرتے ہیں، اور بعض تو اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں ابلیسی طاقتوں کو
نجاستوں کو وہ شریک کر لیتے ہیں. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو عبادت میں شریک نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان چیزوں کی پرستش ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کی قربت دیتے ہیں، کنسنٹریشن دیتے ہیں، سفارشی ہوتے ہیں، سفارش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے دلیل بکواس کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات پیدا کی، جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا انتظام کیا، تمہارے جینے کا انتظام کیا، وہ کیسے اس بات سے راضی ہو سکتا ہے کہ تم ناشکری کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. اور کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں چند دنوں کے لیے انجوائے کر رہے ہیں، جب اس دنیا کی زندگی سے وہ فارغ ہو چکے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. لہذا اس حقیقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں کے دو گروپ ہوں گے. ایک وہ جو کامیابی کی طرف گامزن ہوگا، یہ وہ گروپ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کرتا تھا. یہ وہ طبقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا ہوگا. اور یہ وہ طبقہ ہوگا جو آخرت کے یقین رکھتا تھا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اپنے گناہوں کا وبال، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈھوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا. ارشاد فرمایا کہ ابھی موقع ہے توبہ کرو، اور یاد رکھو اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اے نبی آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. شرط یہ ہے سچے دل کے ساتھ توبہ ہو، شرط یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی ہو، شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اطاعت ہو، فرما برداری ہو، گریہ گزاری ہو. اور یہ سب کچھ اس وقت سے پہلے ہو جو فائنل وقت ہو چکا ہوتا ہے. موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ارشاد فرمایا پھر تم کو اختیار باقی نہیں رہ جاتا. قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے موت کا تو انسان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے ارشاد فرمایا کہ نافرمانی کے ساتھ اور شکر گزاری کے بغیر زندگی بسر کی ہوگی، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کیا ہوگا، عبادتوں میں ملاوٹ ہوگی، ریاکاری ہوگی. تو اس وقت حسرت کے ساتھ بندہ کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میری حسرت کہ میں نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کتنی ڈنڈی ماری، اللہ کے معاملے میں میں نے کتنی بے احتیاطی کی. وہ تڑپ رہا ہوگا، حسرت کر رہا ہوگا، اور موت کے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہا ہوگا تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. کاش مجھے ایک موقع مل جائے، ایک مہلت مل جائے، دوبارہ زندگی دی جائے، دوبارہ اختیارات دیے جائے، دوبارہ کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، توبہ کروں، صدق دل کے ساتھ اطاعت کروں، فرمانبرداری کروں، ریاکاری سے اجتناب کر لوں، بھلی زندگی اختیار کر لوں. لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین، کہ جب میری نشانیاں آئی تھی تو جھٹلایا تھا، عمل کرنے میں آر محسوس کیا تھا، اپنے آپ کو تیزمار خواہ سمجھا تھا، بڑی شخصیت وی آئی پی سمجھا تھا، اور اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے. اب جب مہلت ختم ہو چکی اور یہ زندگی کا سرمایہ
ختم ہو چکا ہے، نام اعمال کو لپیٹ دیا گیا، تو اس وقت تو پچھتا رہا ہے، لیکن یہ پچھتاوا تیرے ہاتھ میں کام نہیں آئے گا۔ اب تو قیامت کا انتظار کر کہ قیامت آئے گی اور قیامت کا دن رونما ہوگا، حشر برپا ہوگا، تو پتا چلے گا کہ زندگی بھر تو نے کیا کیا۔ فرمایا لیکن وہیں یُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اہل تقویٰ کو موت کے وقت سے ہی مصیبت سے نجات دے دی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اہل تقویٰ کی خبر خود جنت کی کیاری بن جائے گی۔ فرشتے آئیں گے اور اس کے بعد سوال جواب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد فرشتے بتا دیں گے کہ دیکھو یہ وہ جنت ہے جو تمہارا دائمی ٹھکانہ بننے والا ہے، اور اسی جنت کی سہولت، اسی جنت کی ایک نعمت اور اسی کی ایک فضا تم کو میسر کی جا رہی ہے۔ لا یمسهم السوء ولا هم يحزنون، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی جائے گی، وہ غمزدہ بھی نہیں رہیں گے، وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا معاملہ خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ قیامت تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا وہ ایک اطمینان کی نیند سو چکے ہوں گے یہاں تک کہ پھر قیامت برپا ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی اس کا تذکرہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے بندو، پروردگار تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہاری ضروریات پیدا کی، اس نے تمہارے لیے چاند سورج پیدا کیے، اس نے تمہارے لیے سمندر، اس نے تمہارے لیے پانی، دھرتی، کون سی چیزیں جو اس نے پیدا نہیں کی۔ اور لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پورا اختیار، پوری حکومت اسی کی ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کیے جا رہے ہو۔ بندوں کو یہ سمجھایا، سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ یہ وہ ماحول تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی تھی کہ آئیے آپ کچھ کمپرومائز کیجیے، ہم اور آپ بیٹھ کر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کیوں سرے سے شرک کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ کچھ ہماری بات مان لیں، ہم کچھ آپ کی بات مان لیں، درمیانی راہ نکال لی جائے اور اس درمیانی راہ پر ہم عمل کرنے لگیں۔ یہ مطالبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا گیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹ لیا، اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرما دی، کیونکہ قیامت تک یہ مطالبہ لوگوں کا ہوتا رہے گا۔ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اہل توحید کو دعوت دیتے ہیں کہ درمیانی راہ نکال دیں گے کہ آپ کا مذہب بھی ٹھیک ہے، ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے، اور منزل سب کی ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں، مل جل کر رہیں گے۔ یہ شرک کے خلاف آپ نہ بولیں، پھر اس کے بعد ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بڑا جھگڑا یہی ہے کہ آپ شرک کے خلاف کیوں بولتے ہیں، توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت آپ کیوں دیتے ہیں۔ یہاں سے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں سے مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی جیسے مختلف مذاہب ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، ایسے ہی مسلمان بھی ہو جائیں اور یہ توحید اور یہ شرک کے خلاف محاذرے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کلیئر کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی شرک پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لہذا جب یہ مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ان اہل کفر سے آپ اعلان کر دیجئے عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، عمل کے معاملے میں اتحاد ہو سکتا ہے، تمہارے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، اور مریضوں کی عیادت ہو سکتی ہے، اور پریشان حال لوگوں کی عیادت ہو سکتی ہے، ہر انسانیت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے سلسلے میں ایک دن پوجا ہو، ایک دن نماز ہو، اس کا تم تصور بالکل نہ کرو۔ اس سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں
غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم عبادتوں میں غیر اللہ کو شریک کر لیں گے، ہرگز میں یہ نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ہوں ان جھوٹے خداؤں کی جن کو تم پوجتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نظریے کو، اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ آ رہا ہے، سفارشیں ہو رہی ہیں، حضرت ابو طالب سے سفارش لے رہے ہیں، دیگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ ذرا آپ سفارش کر دیجئے، کمپرومائز کرا دیجئے، مل جل کے اقرار نکال لیں۔ کب تک یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، جھگڑے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اے نبی آپ کہیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ذرا لفظ لہجہ دیکھیے، قرآن مجید کا لہجہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے کہ اے نبی آپ کہیے، قل افغیر اللہ، کہ اللہ سے ہٹ کر بھی کسی معبود کو، اللہ سے ہٹ کر بھی کسی کو خدا سمجھ کر، نعوذ باللہ، اللہ سے ہٹ کر بھی کسی کو کارساز سمجھ کر، کسی کو کام بنانے والا سمجھ کر میں پوجوں، تأمرونی اعبد، تم مجھے مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، احمقوں، تم اس بات کی مجھے دعوت دیتے ہو کہ غیر اللہ کی بھی پرستش ہو، غیر اللہ کی بھی عبادت ہو، غیر اللہ کی بھی اطاعت ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کی ذرہ برابر پرستش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پرستش ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی کہ عبادت کے عنوان سے جتنے اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہوگے، اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ سجدے وہ اللہ کے لیے خاص ہوگے، دعاؤں کے لیے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھے گا، جانور ذبح اللہ کے نام سے ہوگا، جو جو مراسم عبادت ہے، عبادت کہلانے والی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں گی، اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے، جان چلی جائے۔ فرمایا کہیے اے نبی، کہیے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں۔ کبھی بھی انسان کو بڑی اہمیت دی گئی، قرآن مجید میں ریسپیکٹ دیا گیا، احترام دیا گیا، سخت لب و لہجے سے بات نہیں کی گئی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایھا الانسان، ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں۔ لیکن یہاں دیکھیے آپ لب و لہجہ، یہاں ارشاد فرمایا ایھا الجاہلون، حماقت میں پڑے ہوئے جاہل لوگوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عبادت کے معاملے میں غیر اللہ کو شریک کر لیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ بس ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر خدا کو، غیر اللہ کو شریک کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی جو کراہیت ہے، سنگینی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ وحی جیسے آپ کے پاس آ رہی ہے اے رسول، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور سارے ان رسولوں کے پاس بھی آئی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہی وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہ آ چکی ہے، یہی وہ وحی ہے جو حضرت سلیمان، حضرت داؤد پہ آ چکی، یہی وہ وحی ہے جو حضرت یوسف، حضرت یعقوب پہ آ چکی، یہی وہ وحی ہے جو حضرت ہارون، حضرت موسیٰ پہ آ چکی، یہی وہ وحی ہے جو حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم پہ آ چکی، یہی وہ وحی ہے جو حضرت لوط پر، حضرت شعیب پر، اور حضرت صالح پر، حضرت نوح پر، حضرت آدم پر، سارے نبیوں اور رسولوں پر آ چکی ہے۔ کیا ہے یہ وہ وحی؟ فرمایا یہ وہ وحی ہے، یہ وہ وحی الہی کا جاہ و جلال ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، ہم نے سارے رسولوں سے کہا، سارے نبیوں سے کہا، اس میں اللہ کے خلیل بھی ہے، اس میں اللہ کے کلیم بھی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں ذبیح بھی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں اپنی زندگی نچھاور کر دینے والے بھی ہیں۔ ان سب سے ہم نے ایک ہی بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رسولوں سے، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا
لئن اشرکت اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کروگے لیحبطن عملک تمہارے پورے اعمال ہم اکارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی نیکی پہ تم کو اجر نہیں ملے گا، ساری کی ساری دینداری تمہاری ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ شرک ایک ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا جراثیم ہے کہ اس سے بہت بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ اتنا حساس اس معاملے میں اسلام ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا دین ہے کہ جہاں شرک کی بو آتی ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا غیر اللہ کی تم قسم بھی نہیں کھا سکتے ہو، اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی تم قسم بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ اتنی احتیاط برتی گئی، اتنی احتیاط برتی گئی۔ غیر اللہ کے نام سے تم منت نہیں مان سکتے ہو، غیر اللہ کے نام پر ان کے آستانے پر لے جا کر جانور نہیں ذبح کر سکتے ہو، غیر اللہ کے آگے تم جھک نہیں سکتے ہو۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عجمیوں کی طرح کھڑے ہو کر احترام نہ کرو، دھیرے دھیرے یہ رکوع میں اپنے رکوع سے سجدے میں یہ چیز منتقل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدیں کتنی حق بجانب تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ مسلم حکمرانوں نے اپنے لیے سجدے جائز قرار دیے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور برابر اس میں نرمی کرتے تھے، ارے ٹھیک ہے بھائی احترام ہی تو ہے، محبت بھی ہے، اس میں محبت میں اگر چھو گیا ہے تو کیا حرج ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کرتے تھے، گوارا کر لیتے، تو پھر یہ حکمران جو سجدے کرواتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو شریعت ہے، تو کرنا ہی چاہیے ورنہ گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، نہ کسی کے لیے کھڑے ہونا، نہ کسی کا احترام کرنا، نہ کسی کے لیے رکوع سجدہ، نہ کسی کے لیے دعا ہوگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلانے کے سلسلے میں تاکید فرماتے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو دست دعا کسی کے سامنے نہ پھیلانا، بھکاری نہ بننا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، غیرت مند رہو، غیرت مند رہو۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اتنی تربیت فرمائی کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے صحابی ہیں اور ان کا کوڑا گر گیا، وہ یہ نہیں کہتے میرا کوڑا اٹھا کر دے دو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے سامنے مانگنا ہوگا، گھوڑے سے اتر کے اپنا کوڑا اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا سینسیٹیو کر دیا تھا، حالانکہ یہ اس قسم کی مدد میں کوئی حرج نہیں، آپ جانتے کہ بھئی یہ چھڑی اٹھا کر دے دو، سامان اٹھا کر دے دو، لیکن ایک انسان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا نفس اور اس کا دل اور اس کا ضمیر اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی وہ بچنے لگتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ لئن اشرکت، اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک کرو گے، لیحبطن عملک، تو تمہارا پورا عمل اکارت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں شرک کیسے داخل ہو سکتا، ذرا سوچیے، کوئی امکان نہیں، لیکن خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ امت کی تربیت کے لیے، امت کی تربیت کے لیے کہ جب کوئی نظام بتانا ہوتا ہے کہ یہ نظام اس سختی کے ساتھ جاری کیا جائے گا، یہ سسٹم اس سختی کے ساتھ اپلائی کیا جائے گا کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، تو پھر سب سے معزز جو شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ بھی کریں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چوری ہو گئی، اور چوری کرنے والی بڑی معزز خاتون تھی، بڑے اونچے خاندان کی، انہوں نے چوری کر لی، اور پھر کیس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، فیصلہ ہوا کہ وہ خاتون کا ہاتھ کٹے گا، اور خاندان والوں نے کہا کہ ہماری شہرت پر تو دھبا لگ جائے گا، لہذا نیک نامی متاثر ہوگی، اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر کے یہ سزا بدل دی جائے، ختم کر دی جائے۔ کون سفارش کرے؟ غور کرنے کے بعد طے کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی جائے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرح چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول اس سزا میں تھوڑا سا نرمی کر دی جائے اور سختی نہ کی جائے، یہ سزا بدل دی جائے، کچھ جرمانہ ہو جائے، پینلٹی ہو جائے، معاملہ رفع ہو جائے، رفع دفع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹتا، نعوذ باللہ، حضرت بی بی فاطمہ چوری کریں گی، جن کے ذوق کا عالم یہ ہے
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیت المال میں جو مال آیا اس میں بحیثیت مسلمان مجھے بھی امداد ملنی چاہیے، میرا بھی حصہ ہے کہ کچھ مجھے بھی مل جائے، خدمت کرنے کے لیے کوئی بالٹی مل جائے، کچھ کپڑا مل جائے، کچھ کھجورے مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا حق ہے، بحیثیت مسلمان تمہارا حق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ ذکر کرو، اور تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو بیٹی، اس پر جو اجر ملے گا وہ غلام اور خادم کے مقابلے میں بہت بڑا ہوگا۔ حضرت بی بی فاطمہ خوشی سے کہتی ابا جان میں راضی ہوں، ابا جان میں راضی ہوں کہ میں عبادت کروں گی، مجھے نہیں چاہیے بیت المال سے امداد۔ ایسی صالح نبی زادی چوری کرے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے قانون یہ اتنا سخت ہے، قانون یہ ایسا جاری ہو کر رہے گا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتایا، اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرا رسول بھی اگر شرک کرے گا تو میں اس کے اعمال نکارت کر دوں گا، میرا رسول بھی اگر شرک کرے گا تو میں اس کے اعمال برباد کر دوں گا، اور مقبولیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ لازمی بات ہے جب شرک ہوتا ہے یاد رکھیے تو سارے اعمال بعید نہیں رہ جاتے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، خیرات، نیکیاں، تقویٰ، طاعتیں، عبادتیں، روزے سب بیکار ہو جاتے ہیں، کسی پہ اللہ تعالیٰ اجر عنایت نہیں فرماتا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو جب کینسر ہو چکا ہے تو اس کینسر کے بعد جوس، اس کینسر کے بعد ڈائٹنگ، اس کینسر کے بعد ڈرائی فروٹ، یہ سب کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ شرک اگر ہو چکا ہے اعمال میں تو پھر اعمال سڑ رہے، تباہ ہو رہے، پھر اس کے بعد سے بچنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لئن اشرکت، اے رسول اگر آپ بھی شرک کرے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹے میں رہ جائیں گے، اور گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ زندگی بھر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہو جائے کہ پروردگار آپ اجر عنایت فرمائیں، اور اس موقع پہ رزلٹ ہاتھ میں دیا جائے کہ تمہارا پورا اعمال برباد گیا، رائگا گیا، تم کو کچھ اجر ملنے والا کی تو سوچیا بھی سے بڑا کیا گھاٹا ہے۔ فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، بس اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری دعائیں، بندے کی توحید بندے کو بہت بلند کرتی ہے، بندے کی توحید بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو شرک کے خلاف شدید محاذرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے ہمارے دلوں سے، ہماری نفسیات سے، وہ جانتا ہے کہ ہم کو ابلیس تباہ کرنے کے لیے ہمارے اعمال میں شرک ہی پیدا کرتا ہے، لہذا شرک سے بچنے کی تاکید کی۔ بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، آپ جانتے ہیں عربی کی یہ ترکیب اہل علم خاص طور پر جانتے ہیں کہ مفعول کو پہلے لایا گیا اور فعل بعد میں لایا گیا، اس میں حصر کے معنی ہو جاتے ہیں، اور ہم ترجمہ کریں گے بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اور صرف تم تنہا اللہ کی عبادت کرنا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بنو، شکر گزار بنو، اللہ نے نعمتیں عنایت فرمائی، شکر گزار بنو، اللہ نے دین دیا، شکر گزار بنو، اللہ نے توحید کا سینس دیا، لہذا اب غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ لیکن لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں ان کو معرفت خداوندی نہیں ہے، اس کے اقتدار کا علم نہیں ہے، اس کی طاقت کا علم نہیں ہے، اس کی قدرت کا علم نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کر پائے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میں برابر عرض کرتا رہتا ہوں کہ الفوز الکبیر میں وہ فرماتے ہیں شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ذرا چھوٹا کر دینا، مخلوق سے جا ملانا۔ وہ خالق ہے، اور خالق کو مخلوق پر گیس کرنا، کیسے مخلوق پر گیس کرنا کہ بھائی وزیر اعظم ہمارا ہے
اور اس نے الگ الگ کیبنٹ بنا رکھی ہے، کوئی ریلوے منسٹر ہے، کوئی ڈیفینس منسٹر ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی خزانچی ہے، تو کام بانٹنا پڑ رہا ہے. تو ایسے ہی نعوذ باللہ بندہ اللہ کو بھی تصور کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں یہ غلط قیاس آرائی کر کر وہاں بھی شعبوں کی تقسیم کرنے لگتا ہے. علم کوئی دے گا، صحت کوئی دے گا، اولاد کوئی دے گا، اور محبت میں کامیابی کوئی دے گا. لہذا کہیں کوئی پرچی لکھی جا رہی، کہیں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں سفر کیا جا رہا ہے، کہیں نذرانہ چڑھایا جا رہا ہے. یہاں سے انسان تباہ ہوتا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ابلیس اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیتا ہے. ہرگز مخلوق پر خالق کو گیس نہ کرو، بندو اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرو، معرفت خداوندی اپنے دلوں میں پیدا کرو. اس کی شان عجیب ہے، اس کی شان عجیب ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری شہرت سے قریب ہے. اس کی شان یہ ہے وہ ہر وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. اس کی شان یہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں گر سکتا. اس کا علم یہ ہے کہ پوری کائنات کو وہ گھیرے ہوئے ہے. اس کا اقتدار ایسا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس پوری کائنات کو اس کا اقتدار گھیرے ہوئے ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. وما قدر اللہ حق قدرہ، وہاں مجبوری نہیں ہے، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں کمزوری نہیں ہے، وہاں تھکن نہیں ہے. مخلوق کے جتنے عیوب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہاں پہ وہ عیوب نہیں ہے. لہذا جب یہ صحیح تصور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں قائم ہو جائے گا تو پھر انسان ہرگز شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی. انہوں نے معرفت اللہ تعالیٰ کی نہیں حاصل کی جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو شرک کبھی قریب نہ بلکہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں تمہارا ساتھی ہے. اس کا عالم یہ ہے وہ پریشانیوں میں تمہارا نجات دہندہ ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بیماریوں میں تم کو شفا دینے والا ہے. اس کا عالم یہ ہے تنہا سرگوشی کرو، درد دل کا انشاءاللہ وہ مرہم رکھے گا، وہ علاج کرے گا. ذرا تنہائیوں میں اس کو پکار کر تو دیکھو، اس کے دربار میں جھک کر تو دیکھو. مزہ ہی کچھ اور ہے. اس سے لو لگاؤ، محبت کرو، رشتہ جوڑو. وہ کام بنانے والا ہے، اس کے سلسلے میں معرفت حاصل کرو. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ پوری کی پوری دھرتی قیامت کے دن اس کی ایسے ہی ہے اس کے لیے جیسے کہ مٹی میں کوئی چیز ہو. قبضته، قبضہ کہتے ہیں مٹی میں آنا. ساری چیز جیسے آپ کی مٹی میں تھوڑی سی خاک آ جاتی ہے، آپ کی مٹی میں چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے، اور کہ ایسے ہی پوری کی پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی قیامت کے دن. اور وہ سماوات مطویات بیمینہ، اور اس کی قدرت سے یہ پورے آسمان لپٹ دیے جائیں گے قیامت کا جب وقت ہوگا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ کائنات کیسے الٹ پلٹ ہو جائے گی اور سب کے سب چیزیں اس کے دربار میں کیسے حاضر کر دی جائے گی. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک ہے، بہت بلند ہے تمہارا پروردگار ان ساری چیزوں سے جو مشرکین شرک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. کوئی اولاد کی شکل میں، کوئی مقرب اور اس کے دربار کا وہ ایسا وزیر، ایسا سفارشی جو اس تک رسائی کر دے، اس تک پہنچا دے. یہ ساری چیزوں کی جو شرک کر رہے ہیں، ساری قسم کی شرکوں سے وہ بہت پاک ہے، بلندر ہے. اس کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس کی قدرت کا اندازہ تم کو قیامت کے دن ہوگا جب اس کے دربار میں تم پہنچو گے. وہ قیامت کا دن کیسے برپا ہوگا؟ جس دن زمین اور جس دن پوری کائنات اور جس دن یہ سارے سیارے ستارے سب کو لپٹ کر وہ اس کے ایک گویا ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ ہاتھ میں بھی ایسے کہ اس کی قدرت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہو کر رہ جائیں گے. ارشاد فرمایا وہ دن ایسا ہوگا نفخ فی الصور ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سور پھونکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے سور پھونکنے کے لیے مقرر اسرافیل، وہ ایسے تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ سور پھونکنے کے لیے جھکے ہوئے ہیں. سور کس میں پھونکا جائے گا؟ سور پھونکا جائے گا
ایک چیز ہوگی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنون کا لفظ ارشاد فرمایا. قرنون جیسے کہ ایک سنگ ہوتی ہے اور ایک بڑا سا ایک آلہ ہوتا تھا جس میں کہ پھونکا جاتا تھا اور آواز آتی تھی، اس طرح کی ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جس کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. اس میں جب پھونکا جائے گا تو ایک آواز بلند ہوگی. ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکنا شروع کرے گا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اب اس کائنات میں کوئی خیر نہیں رہ گیا ہے اور اس کائنات کو لپٹ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا کہ اب تم سور پھونکنا شروع کرو. وہ سور پھونکیں گے تو ایک آواز پیدا ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب جب آواز پیدا ہوگی تو یہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا. آواز پیدا ہوگی، آواز جب پیدا ہوگی تو ہم اپنے گھروں میں چیکنگ کریں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے. زمین کے نیچے سے گھڑگھڑاہٹ ہے یا اوپر سے جہاز ہے یا کوئی بڑی سواری ہے، یہ کیسی آواز ہے جو پیدا ہو رہی ہے. لہذا پہل لوگ گھروں میں اس کو چیک کریں گے، لیکن یہ آواز بڑھتی جائے گی اور آواز بڑھنے کی وجہ سے لوگ دیکھیں گے کہ دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، لوگ دیکھیں گے شیشے چمک رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ چھتیں کپا رہی ہے تو گھبراہٹ پڑے گی اور لوگ باہر نکل کے تحقیق کریں گے آواز کہاں سے آ رہی ہے. کوئی زلزلہ آنے والا ہے، کوئی تباہی آنے والی ہے، کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے. لہذا تحقیق کریں گے لیکن سورس کا پتہ نہیں چلے گا. آواز بڑھتی چلی جائے گی، گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی. اور ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد سے عالم یہ ہوگا کہ گھر تھر تھر کانپنے لگیں گے، زمین میں جنبش پیدا ہوگی اور زلزلے کی کیفیت ہوگی. اس وقت لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ بہتر یہ ہے بلڈنگوں کو چھوڑ کر، بہتر یہ ہے گھروں کو چھوڑ کر ہم میدان میں نکلے. لہذا میاں بیوی اپنے بال بچوں اور قیمتی سامان کو لے کر گھروں سے باہر نکلیں گے، میدانوں کی طرف دوڑنے لگیں گے. تو دیکھیں گے کہ جب غفیر ہے پورے کے پورے لوگ جو میدانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جنگلوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، گھروں کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت جب لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور آبادی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ایک حیرت ناک چیز دیکھیں گے کہ جنگل سے جانور گھبرا کر شہروں کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں. شیر چیتا بھی چلا آ رہا ہے، اونٹ بکری بھی چلے آ رہے ہیں. اور عالم یہ ہوگا نہ شکار کو شکاری کی فکر ہوگی، نہ شکاری کو شکار کی فکر، سب ایک دوسرے سے بگانے بھاگ رہے ہوں گے. اذا الوحوش حشرت، ارشاد ہوگا کہ جنگلی جانوروں کو بھی کسی نے ہٹا دیا، ایسے بھاگے جا رہے ہوں گے. لوگ آگے بڑھیں گے اور بھاگیں گے اور سمندروں کے قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اذا البحار سجرت، سمندر ابل رہے ہیں اور سونامی آ رہی ہے اور پانی سینکڑوں فٹ اچھل رہا ہے. پہاڑوں کی وادیوں سے گزریں گے تو دیکھیں گے پہاڑوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اذا الجبال سیرت، اور دھیرے دھیرے ٹکڑے بھی وہ گرتے گرتے چٹانوں سے ریتی کی شکل اور ریتی سے پاؤڈر کی شکل میں پھر وہ تبدیل ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے. اور پھر وہ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے اور دنیا اتنا تھر تھر کانپ رہی ہے، گلوب پر اتنا زبردست قسم کا زلزلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک عظیم الشان زلزلہ ہوگا، بہت خطرناک گھڑی ہوگی. اس موقع پر لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب تو اپنا سامان چھوڑ دو. شوہر سوچے گا کب تک بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دوڑوں، آہستہ سے بیوی کا ہاتھ چھوڑ دے گا. ماں سوچے گی کب تک اس گود کے بچے کو لے کر بھاگو، لہذا اپنے گود کے بچے کو ایک کنارے ڈال دے گی. سوچے گی کہ مجھے نجات مل جائے، میں بھاگ جاؤں، مجھے کہیں پناہ مل جائے، دوسرے کا بوجھ کہاں. نفسی نفسی کا عالم ہو جائے گا اور دوڑتے دوڑتے بھائی بھائی کو دیکھے گا تو آنکھیں چھپائے گا. دوڑتے دوڑتے ماں باپ اولاد کو دیکھیں گے تو انجان ہو جائیں گے. دوڑتے دوڑتے قریبی دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو رخ بدل لیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے. اور ہر شخص کو بس اپنی پڑی ہوئی ہوگی. لیکن فَسَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہوگا یہ کہ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ،
तरन्ना सस्कारा, लोग मदहोश होते चले जाएंगे, बेहोश होते चले जाएंगे। ये बेहोशी मदहोशी की वजह से नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के हुक्म की वजह से। जमीन में जितने होंगे वो सब खत्म होते चले जाएंगे, फना हो जाएंगे, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और फिर आलम ये होगा कि जमीन के बाद अल्लाह ताला सूरज का भी फैसला कर देगा, चांद का भी फैसला कर देगा। दुनिया सूरज कमर, चांद और सूरज मिला दिए जाएंगे, सूरज बुझा दिया जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सितारे टकरा जाएंगे, और ये सितारे एक दूसरे में वो मिलते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद से ये पूरी कायनात का आलम ये होगा कि सारी चीजें तबाह और बर्बाद और खत्म हो जाएगी। और आसमान की भी, आसमान वालों की भी खबर लेगा अल्लाह ताला, आसमान वाले भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर वही लोग बाकी रहेंगे, वही हस्तियां बाकी रहेंगी जिनके बारे में अल्लाह की मशीयत होगी। अल्लाह ताला पूछेगा कि जिब्राइल कौन कौन बाकी है, तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करेंगे कि वाला हमलतुल फर्श, हमलतुल अर्श, जो अर्श को संभाले हुए फरिश्ते वो बाकी है। और हम चार बाकी है, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, अज़राइल, ये बाकी है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं मौला। तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जो हमलतुल अर्श है, अर्श के हामिलीन, उनके लिए भी मौत तारीख कर दी जाए, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मीकाईल आप भी मौत का मजा चखे, वो भी मौत की शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ऐ जिब्राइल आपको भी मौत का मजा चखना है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से इजाजत चाहेंगे, परवरदिगार इजाजत दीजिए आपके दरबार में सजदा करो। वो सजदा रेज़ होंगे, सजदा रेज़ होकर वो भी फना कर दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी है, इसराफील जो सूर फूंक रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा वो यमूत इसराफील, इसराफील पर भी मौत तारीख कर दी जाए, वो भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी है, इस्राईल कहेंगे कि अल्लाह मलिकुल मौत मैं तन्हा बाकी हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि तुमको भी खत्म होना है, तो वो कहेंगे कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक, अल्लाह हर चीज खत्म होने वाली है सिवाय आपकी जात के। उसके बाद उन पर भी मौत तारी हो जाएगी, और उस मौत के तारी होने के बाद आलम फना शुरू हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 का ये दौर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की, हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द ने पूछा 40 हफ्ते अबैतु मैं नहीं मानता, कहा 40 दिन अबैतु मैं नहीं मानता, कहा कि 40 साल अबैतु, हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा 40 साल होंगे, 40 दिन होंगे, 40 महीने होंगे, 40 हफ्ते, 40 सदियां, क्या 40 होगी पता नहीं, लेकिन वो एक 40 की मुद्दत होगी, शायद 40 साल हो, शायद 40 सदियां हो, जिसमें खामोशी होगी और सिवाय ज़ाते बागी ताला की कुछ नहीं होगा। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है बादशाह, कहाँ है हुकूमतें, कहाँ है इख्तिलाफ, कहाँ है सरगर्मियां। और फिर अल्लाह ताला की जानिब से जवाब होगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सब खत्म हो चुका है, वहदानियत ही वहदानियत है, तौहीद ही तौहीद है, एकताई है बस अल्लाह की शान है। और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला फिर हजरत इसराफील के अंदर जान डालेगा, और हजरत इसराफील के अंदर जान डालने के बाद कहेगा कि अब आप दूसरा सूर फूंकिए, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, अब दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये 2 सूर है, कभी कभी मुफस्सिरीन ने, बाद मुफस्सिरीन ने 3 भी लिखा, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि मैंने तहकीक किया कि ये 2 ही सूर है, लेकिन चूंकि पहला सूर इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा, इसी वजह से बाज़ लोगों ने 3 सूर समझ लिए कि पहला सूर सदियों चलेगा, जिसमें इस पूरी कायनात को तबाह कर दिया जाएगा, और उसके बाद से फिर खामोशी और फना और आलम फना के बाद फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील में जान डाली जाएगी, सूर फूंका जाएगा, और सूर फूंकना होगा कि हज़रत जिब्रील सजदे से उठेंगे, सूर फूंकना होगा कि मलकुल मौत के अंदर भी जान आएगी, सूर फूंकना होगा कि हज़रत मीकाईल के अंदर भी जान आएगी, फिर हमलतुल अर्श के अंदर जान आएगी, फिर उसके बाद आलम वाला में जान आएगी,
پھر نبیوں اور رسولوں میں جان آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرے اندر جان آ جائے گی تو میں جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے رو رہے ہیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں میرے ساتھ ان کے اندر جان آئے گی اور اس سے پہلے ان کے اندر جان آ جائے گی، لیکن میں دیکھوں گا تو یہی منظر ہوگا کہ وہ پروردگار کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے رسولوں اور نبیوں کے بعد شہیدوں کے اندر، صالحین کے اندر، متقیوں کے اندر، اور پھر اس پوری دنیا میں جتنی مخلوق انسان بسے ہوئے تھے سب کے اندر جان آتی چلی جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو پھر سب کے سب کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، منتظر فیصلے کے، منتظر میزان عمل کے، منتظر نام اعمال کی تقسیم کے، منتظر سب کے سب کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ لیکن ایک تاریکی ہوگی، اندھیرا، سورج ڈوب چکا ہوگا اور روشنی ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر یہ زمین پھیلا دی گئی ہوگی اور اس زمین سے سارے جسم برآمد ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ذرا سا بارش کا تم تصور کرو. بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے زمین سے کوپلیں نکلتی ہیں اور وہ کوپلیں درختوں میں اور پودوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بارش ہوگی، روحوں کی بارش ہوگی، زمین میں روحیں پھینکی جائیں گی اور وہ روحیں اپنے اپنے جسم کو تلاش کریں گے، اس میں داخل ہوگی اور روحوں کے اطراف سارے جسم کے ٹکڑے جمع ہوتے چلے جائیں گے اور پھر یہ پورے کے پورے جسم کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. دھیرے 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 فرمایا جیسے پودے نمودار ہوتے ہیں دھیرے دھیرے، اور ایک وقت لگتا ہے، فرمایا ایسے ایک لمبا وقت لگے گا، سارے جسم کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. یہاں سے وہاں تک ایک تاریکی ہے اور ایک میدان ہے، اور اس میدان میں جب میں غفیر ہے پورے کے پورے انسان جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچانک پھر یہ زمین روشن ہونے لگے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور یہ روشنی دوسری روشنی ہوگی، یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، یہ رب کے نور کی روشنی ہوگی. اب جب رب کے نور کی روشنی میں ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں گی. کیا ہوتا ہے آج دنیا میں؟ ہماری خواتین بہت اچھی طرح جانتی ہیں، کیا کہتی ہو، رات میں شاپنگ کے لیے نہ جاؤ، لائٹ کی روشنی میں کلر الگ نظر آتے ہیں، دن کی روشنی میں کلر الگ نظر آتے ہیں. یہ تجربے کی بات خواتین کرتی ہیں. لازمی بات ہے اگر آپ یہ لائٹ کی روشنی نہ ہو، مدھیم روشنی ہو، اندھیرا ہو، تو آپ چیز کو جیسے دیکھیں گے وہ چیز دوسرے دن جب صبح روشن ہو جائے تو بالکل الگ نظر آئے گی. رات میں اگر رسی پڑی ہوئی ہے دور سے آپ کو صاف لگے گا، سورج سے نکلے گا تو آپ کو رس پڑے گی تو رسی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، رات کو میں صاف محسوس کر رہا تھا. رات میں کسی چیز کو آپ نے چمکتا ہوا دیکھا، ریڈیم کی چیز کو، اس کو ہیرا سمجھ لیا، صبح ہوئی معلوم ہوا سورج نکلنے کے بعد یہ تو ریڈیم کا ٹکڑا ہے. رات میں آپ کو کلر الگ نظر آئیں گے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے گی. صبح آپ کو معلوم ہوگا یہ تو کالا ہے ہی نہیں، یہ تو اودھا ہے. صبح آپ کو محسوس ہوگا یہ تو سفید ہے ہی نہیں، یہ پینک ہے. تو اندھیرے میں، چاند کی روشنی میں، بلب کی روشنی میں چیزیں الگ نظر آتی ہیں اور سورج کی روشنی میں چیزیں الگ نظر آتی ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ان مصنوعی روشنیوں کو ختم کر کے نور رب سے چیزوں کو روشن کیا جائے گا، تب اس وقت انسان دیکھے گا تو اس کو چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں گی. اس وقت اس کو نماز کچھ اور نظر آئے گی، اس وقت اس کو ذکر کچھ اور نظر آئے گا، اس وقت اس کو سجدے کچھ اور نظر آئیں گے، اس وقت اس کو صدقات خیرات کچھ اور نظر آئے گی، اس وقت اس کو چوریاں کچھ اور نظر آئیں گی، اس وقت اس کو گناہ کچھ اور نظر آئیں گے. حقیقی انداز میں وہ نظر آنے لگیں گے. اور جب وہ پچھتائے گا کہ ارے یہ تو میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا، ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ رہا تھا، ہر پیلی چیز کو سونا سمجھ رہا تھا، اب پتا چلا دیکھو یہ ہے نماز کی حقیقت، اب پتا چل رہا ہے دیکھو یہ ہے گناہوں کی حقیقت. اس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نگاہیں تمہاری بدل جائیں گی، تم اس وقت چیزوں کو دوسری نگاہوں سے دیکھو گے. وہ نور رب کی روشنی میں جب دیکھو گے تو پتا چلے گا
چیزوں کی حقیقتیں کیا تھی، اعمال کی حقیقتیں کیا تھی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس رب کے نور کے پھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین بالکل چاندی کی طرح، سلور میٹل جو ہوتا ہے نا، چاندی کی طرح یہ زمین چمک رہی ہوگی، سفید ہو رہی ہوگی فضا، اور اس سفید زمین پر چاندی کی طرح چمکتی ہوئی زمین پر انسان کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اچانک پھر عالم یہ ہوگا، وہ بولی الکتاب، نام اعمال کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا. نام اعمال کی تقسیم کا جو عمل شروع ہوگا اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ نام اعمال اڑا دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، آسمان میں بکھیر دیے جائیں گے، اوپر سے اڑ کر آ رہے ہیں. لہذا لوگ ٹکٹکی لگائے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک صاحب کا عالم یہ ہوگا نام اعمال اڑتا ہوا آئے گا، سیدھے ہاتھ کی جانب سامنے سے آ کر اس سے چپک جائے گا، اور خوش ہو جائیں گے کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے. چہرہ ان کا چمکنے لگے گا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی، اور پیشانی سے پسینہ کافور ہو جائے گا. دل مطمئن ہو جائے گا کہ پروردگار نے آج مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا. وہیں ارشاد فرمایا ایک دوسرا شخص ہوگا جس کا نام اعمال اڑتا ہوا آئے گا، اور وہ پیچھے کی جانب سے لیفٹ سائڈ بائیں جانب آ کے چپک جائے گا. وہ کہے گا اے کاش مجھے آج زندہ نہ کیا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں نسیہ منسیہ ہو گیا ہوتا، مٹی میں ملا دیا گیا ہوتا. چہرہ سیاہ ہو جائے گا، دل پھٹنے لگے گا، سمجھ جائے گا تباہی ہے، بربادی ہے. اور بڑی کیفیات ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، کچھ چیزیں آگے بھی آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ الکتاب النبیین، سب سے پہلے صف اول میں انبیاء علیہ السلام والتسلیم کو لایا جائے گا، ان کا اعزاز ہوگا، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سے ان کی امت ان کے سامنے پیش کی جائے گی. والشہداء، گواہوں کو پیش کیا جائے گا، جو گواہ یہ بتلائیں گے کہ ان نبیوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی تھی، جو گواہ یہ اعلان کریں گے کہ ان نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. لہذا سب سے پہلے رسولوں اور نبیوں کا اعزاز ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم تم کو ویسے ہی اس وقت کھڑا کر دیں گے جیسے کہ پہلے ہم نے دنیا میں تم کو پیدا کیا تھا، کہ بغیر لباس کے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے جوڑا اگایا جائے گا، اور جنت کا پیراہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک تو یہ کہ اس اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی ریاکاری، کہیں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہوتی. دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیادار تھے. اور تیسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیراہن کو، لباس کو، جوڑے کو کھینچا گیا تھا، اتارا گیا تھا آگ میں ڈالنے سے پہلے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اعزاز فرمائے گا کہ سب سے پہلے جنت کا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر جنت کا جوڑا مجھے پہنایا جائے گا. اور سارے انسانیت کو کھڑا کر دیا جائے گا میدان حشر میں، اور پھر سب کا فیصلہ شروع ہو جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں ارشاد فرماتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، گروہ گروہ میں تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے. کہیں ارشاد فرماتا ہے یصدور الناس اشتاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے لوگوں کے، پارٹی پارٹی ہوں گے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو اگل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو عمومی طور پر تو 3 گروپ ہوں گے. ارشاد فرمایا ایک نیکوکاروں کا، ابرار کا گروپ ہوگا، محسنین کا، اللہ کے مقرب بندوں کا جو بڑے اعزاز کے ساتھ چلے آ رہے ہوں گے. دوسرے ارشاد فرمایا مخلطون کا، یہ جو گناہ بھی کیے تھے نیکی بھی کیے تھے، اور ان کے حساب کتاب کا لمبا مسئلہ ہوگا. ارشاد فرمایا تیسرا فجار کا،
गुनाहगारों का, नाफरमानों का और उसमें तो दसियों तबके होंगे। इरशाद फरमाया कुछ बंदरों की शक्ल में आ रहे होंगे, फरमाया किसी की जबान बाहर लटक रही होगी और मुंह से इतनी बदबूदार राल टपक रही होगी कि उनके करीब कोई भटकना नहीं चाहेगा। किसी का आलम ये होगा सड़े हुए जनाजे की शक्ल में वो हाजिर हो रहे होंगे, किसी का शक्ल खंजीर जैसी होगी। इरशाद फरमाया किसी का आलम ये होगा कि उसके हाथ और पैर कटे हुए होंगे, वो खिसकता हुआ अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान करके इरशाद फरमाया कि देखो जिनके जिस्म सड़ रहे होंगे सड़े हुए जनाजों की शक्ल में जो आएंगे, उनका आलम ये था कि हराम कारियों से लुत्फअंदोज़ होते थे, लिहाजा सड़े हुए जिस्म बदबूदार जिस्म के साथ दरबार में हाजिर होंगे। फरमाया जिनकी जबानें लटक रही होंगी, सड़ी हुई राल मुंह से टपक रही होगी कुत्तों की तरह, फरमाया वो लोग होंगे जो तकरीरें तो बड़ी अच्छी करते थे, खुद अमल नहीं करते थे, फितने फैलाया करते थे, झगड़े फैलाया करते थे। इरशाद फरमाया कि जिनका आलम ये होगा कि बंदरों की शक्ल में हाजिर होंगे, ये वो होंगे जो ग़ीबत किया करते थे, लगाई गुदाई किया करते थे, जासूसी किया करते थे और इधर उधर बात पहुंचाया करते थे। मुख्तलिफ किस्म की सूरतें होंगी, मुख्तलिफ किस्म की हालतें होंगी, अलग अलग ग्रुप में फतातून अफ़वाजा अल्लाह ताला के दरबार में लोग हाजिर होते चले जाएंगे। और जो कुछ कोई शख्स कर चुका है उसका बदला पूरा पूरा उसको मिलकर रहेगा। वो आलिम बिमा यफ़अलून, और परवरदिगार को अपने इल्म के एतबार से काफी है कि क्या क्या इंसान करके आया वो खुद वाकिफ होगा। लिहाजा वो आलिम बिमा यफ़अलून, जो कुछ इंसान कर चुका है उससे अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ होगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हुज्जत पूरी करने के लिए गवाहों को भी खड़ा करेगा। इसके बावजूद अल्लाह ताला हुज्जत पूरी करने के लिए हर्फ शिकायत बाकी न रह जाए, फरिश्तों को भी सामने लाएगा और उनकी भी गवाही होगी, नामे अमाल भी सामने रखा जाएगा, उसको भी इंसान पढ़ेगा और फिर आखिर में अल्लाह ताला उस भरे दरबार में कहेगा कि ऐ हाथ तू गवाही दे कि तू क्या करता था, ऐ आंख तू गवाही दे तू क्या करती थी, ऐ कान ऐ पैर तू गवाही दे तूने दुनिया में क्या क्या किया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहेगा अल्लाह ताला ऐ राम गवाही दे कैसे ये जिना क्या करता था। तो उस जन्म गफीर में, उस मजमे में इंसान जलील और खार होकर रह जाएगा। जिस्म के आधा गवाही देंगे, मूर्ति बंद हो जाएगी, जिस्म का एक एक टुकड़ा, एक एक रुकन, एक एक मौजू गवाही देगा अल्लाह ताला के दरबार में, और उन गवाहियों की बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला मामला फरमाएगा। क्या मामला फरमाएगा कि फिर इंसान बटेगा वो अलग अलग ग्रुप्स में, कुछ का एजाज होगा, कुछ जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ेंगे। उनकी तफसील अल्लाह ताला ने आने वाली आयतों में बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंदा इकबाल उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।